अस्सलाम वालेकुम। आपके जहन में ऐसी बातें आई होगी जो आपने कभी किसी को नहीं बताई। अंधेरे ख्यालात, अचानक आने वाले ख्यालात, ऐसे ख्यालात जिनके आते ही आप चौंक गए हों और कहीं ना कहीं अपने दिल में आपने खुद से कहा हो, मेरे साथ क्या गलत है, मैं ऐसा क्यों हूं, क्या ये मुझे एक बुरा मुसलमान बना देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ख्यालात आपकी पहचान नहीं है। ये इस बात की दलील नहीं कि आपका दिल नापाक है। ये इस बात की अलामत नहीं कि आपका ईमान कमजोर है। आप बुरे नहीं है, आप पर हमला हो रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि अक्सर लोगों को ये तक नहीं मालूम होता कि ये ख्यालात आते कहां से है या उनका मुकाबला कैसे किया जाए। इस वीडियो के आखिर तक आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि आपके जहन के अंदर क्या हो रहा है और इस्लामी तरीका क्या है उन बुरे ख्यालात को काबू में रखने का, इससे पहले कि वो आप पर हावी हो जाएं। आप जानते हैं ये कैसे शुरू होता है। एक छोटा सा ख्याल, फिर दूसरा, और फिर अचानक आप दोबारा अंधेरी सुरंग में होते हैं। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, अल्लाह मुझसे जरूर नाराज है। उन ख्यालात से लड़ना सीखने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये असल में आ कहां से रहे हैं। इस्लाम ने इस मामले को मुबहम नहीं छोड़ा। हमारे उलमा ने सदियों पहले उसे वाज़ेह कर दिया था। हर ख्याल जो आपके जहन में आता है वो तीन में से किसी एक जगह से आता है। एक, आपका नफ्स, आपकी अपनी ख्वाहिशात। दो, शैतान, और इल्हाम, खैर की तरफ बुलाने वाली सोच। ये याद रखना बहुत अहम है कि शैतान उन लोगों पर वक्त जाया नहीं करता जो अहम नहीं होते। वो उन लोगों के पीछे पड़ता है जो कोशिश कर रहे हैं, जो परवाह करते हैं, जो उसके लिए खतरनाक बन सकते हैं। अगर वो तुम्हें इतनी ज्यादा वसवसे डाल रहा है तो उसकी वजह यह है कि तुम कोशिश के लायक हो, तुम उसकी ट्रॉफी नहीं हो, तुम उसका हदफ हो। और ये हकीकत कि वो तुम पर हमला कर रहा है, इसका मतलब है कि तुम अभी भी रास्ते पर हो। लोग बुरे ख्यालात से लड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें जोर से दूर करने से। वो घबरा जाते हैं, वो सख्त हो जाते हैं, वो ख्याल को रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे दरवाजा जोर से बंद करना। लेकिन ऐसे नहीं होता। ये वो ख्यालात है जो तुम्हारी आदतों, तुम्हारे मामूल, तुम्हारी माजी की गलतियों से शक्ल पाते हैं। ये काबिले पेश गोई है, ये दोहराते हैं। आमतौर पर उनका सुराग लगा सकते हो कि वो किसी चीज से आए हैं जिसे तुम खुद को खुला रहे हो। तुम क्या देखते हो, तुम किसकी पैरवी करते हो, तुम क्या अपने अंदर दाखिल होने देते हो, ये शैतान के वसवसे को शक्ल देते हैं। ये वो है जो तुम्हें अचानक पकड़ लेता है, अचानक पकड़ लेता है। अचानक, तेज, शर्मिंदगी भरा वो ख्याल तुम्हारे किरदार से बाहर लगता है, जैसे वो तुम पर फेंका गया हो, तुम्हारे अंदर से पैदा नहीं हुआ हो, और यही हकीकत है। तीसरा, तुम्हारा दिल, तुम्हारा फितरी मिजाज, यहीं से तुम्हारे अच्छे ख्यालात आते हैं। तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारा सही और गलत का एहसास, अल्लाह के करीब होने की तड़प। और ये वो हिस्सा है जो लोग कभी समझ नहीं पाते। अगर कोई ख्याल तुम्हें नफरत दिलाता है तो सिर्फ यही सबूत है कि वो तुम्हारे दिल से नहीं आया। तुम्हारा दिल इसे मुस्तरद करता है, तुम्हारा दिल इससे नफरत करता है, और यही वजह है कि ये तकलीफ देता है। तुम वो हो जो उनकी मज़ाहमत कर रहे हो और अल्लाह मज़ाहमत को देख रहा है। ये ख्यालात से अलग होने का इस्लामी तरीका है, ये जुदा करना कि तुम कौन हो और तुम्हारे जहन से क्या गुजर रहा है। इताअत को बहुत ज्यादा मेहनत बना देता है। वो गुनाह का एहसास तौबा से ज्यादा भारी बना देता है। तो अल्लाह की तरफ रुजू करने के बजाय तुम खुद पर हमला करते हो। वो तुम्हें नमाज के लायक महसूस नहीं कराता। क्लासिक वसवसा, तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो, मुनाफिक हो। वो तुम्हें अल्लाह से छुपने पर मजबूर करता है, क्योंकि अगर तुम नमाज छोड़ दो तो वो पहले ही जीत चुका होता है। अल्लाह हमें साफ बताता है, शैतान तुम्हें गुर्बत और बदी का डर दिलाता है। सूरतुल बकरा आयत 288।
یعنی وہ تمہارے خوف پر حملہ کرتا ہے، تمہاری عدم تحفظ کی احساس پر، تمہاری خواہشات پر، جو بھی چیز تمہیں سب سے جلدی توڑ دے۔ تم وسوسے کے ذمہ دار نہیں ہو، تم ذمہ دار ہو کہ تم اس کا جواب کیسے دیتے ہو۔ اب جب کہ تم وسوسوں کے ماخذ جان چکے ہو، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہاری کنفیوژن سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچتا ہے۔ شیطان کو تمہیں تباہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ تم یقین کر لو کہ وسوسہ تمہارا اپنا ہے۔ جیسے ہی تم خیال کو اپنا مان لو، اسے قبول کر لو، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، تم خود کو خود ہی توڑ جاؤ گے۔ یہی اس کا طریقہ ہے، وہ تمہیں شکوک میں ڈالتا ہے، تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تم کمزور ہو، گندے ہو، نماز کے لائق نہیں۔ وہ حرام کو آسان بنا دیتا ہے، وہ گناہ کو راحت اور توبہ کو بوجھ بنا دیتا ہے۔ ذہن ایسے کام کرتا ہے، اور یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے وسوسوں سے نمٹنے کا۔ جب تم خیال کو دبانے کی کوشش کرو گے تو دراصل اسے زیادہ طاقت دو گے۔ نفسیات اسے وائٹ بیئر ایفیکٹ کہتی ہے، اسلام اسے وسوسے کو کھانا پلانا کہتا ہے۔ جتنا تم کوشش کرو گے کہ کچھ نہ سوچو، اتنا ہی زور سے وہ آئے گا۔ یہ جال ہے، تم گھبرا جاتے ہو، میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں، مجھ میں کیا خرابی ہے؟ تم اوور تھنکنگ شروع کر دیتے ہو، تم خیال کا تجزیہ کرنے لگتے ہو بجائے اسے گزرنے دینے کے۔ تم اسے اپنا مان لیتے ہو، تم اسے اپنی شناخت، اپنے کردار، اپنی قدر سے جوڑ لیتے ہو، اور تم مزید گہرے ڈوب جاتے ہو، نہ کہ خیال کی وجہ سے بلکہ رد عمل کی وجہ سے۔ یہی شیطان چاہتا ہے، وہ خیال کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اس کے بعد آنے والے سلسلے کی پرواہ کرتا ہے۔ لیکن اسلام تمہیں خیال روکنے نہیں سکھاتا، اسلام تمہیں اسے ری ڈائریکٹ کرنے، پہچاننے، گھبرانے سے باہر نکلنے، توجہ منتقل کرنے سکھاتا ہے، بجائے اس کے کہ تم ذہن میں خیال سے لڑو۔ اور جیسے ہی تم یہ سیکھ لو، وسوسہ فوراً اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ اب چلو بات کرتے ہیں عملی طور پر۔ خیال معاف ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے تو جب کوئی خیال تمہیں نفرت دلائے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس اب بھی ایمان ہے، تمہارا دل وہ سن رہا ہے جو مسترد کر رہا ہے۔ تمہارا احساس جرم کمزوری کی نشانی نہیں، یہ دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ مردہ دل کچھ محسوس نہیں کرتا، خراب دل بحث نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، شیطان ان پر وقت ضائع نہیں کرتا جو پہلے ہی ہار چکے ہو، وہ ان کے پیچھے پڑتا ہے جو اٹھ سکتے ہیں، جو اہم ہیں، جو اس کے لیے خطرناک بن سکتے ہیں۔ وہ کمزور پڑ جاتے ہیں جب تم حرام ان پٹس کم کر دو۔ اگر تم گندگی اسکرول کر رہے ہو، غلط اکاؤنٹس فالو کر رہے ہو، ایسی چیزیں دیکھ رہے ہو جو تمہارا سینہ زہر آلود کرتی ہے، تو تم بعد میں جتنا بھی ذکر کرو، تم تیز تر گندگی اندر ڈال رہے ہو جتنی تم صاف کر سکتے ہو۔ وہ کمزور پڑ جاتے ہیں جب تمہارا ماحول بہتر ہو۔ کچھ لوگ چلتے اڑتے وسوسوں کے ذریعے ہوتے ہیں، کچھ جگہیں تمہیں اپنے بدترین ورژن کی طرف کھینچتی ہے۔ تم جو وقت گزارتے ہو وہ تمہارے ذہن سے بات کرتا ہے۔ زیادہ تر وسوسے رات کو سب سے زیادہ زور مارتے ہیں جب تمہاری حفاظت کمزور ہوتی ہے اور جذبات خام ہوتے ہیں۔ وہ کمزور پڑ جاتے ہیں جب تم تنہائی کم کرو۔ شیطان تنہا دلوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھیڑیا اکیلا بھیڑ کو کھاتا ہے، اور یہی وسوسے کام کرتے ہیں۔ وہ کمزور پڑ جاتے ہیں جب تمہیں مقصد مل جائے۔ سمت والا دل افراتفری کے لیے کم جگہ رکھتا ہے۔ دن کے آخر میں تمہارا ذہن جو کچھ جمع کرتا ہے وہی تمہارے پاس رہتا ہے۔ اچھا عمل کا پیغام والدین کو بھیجو، پانی بھرو، کوئی چھوٹی چیز صاف کرو۔ یہ کیوں کام کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارا دماغ ایک وقت میں 2 ٹریک نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم اسے حلال چیز سے مشغول کر دو تو وسوسہ آکسیجن کھو دیتا ہے۔ 3 ٹولز تیز، سادہ، مستقل اور ہر بار کام کرتے ہیں۔ برے خیال روکنا صرف رد عمل کا معاملہ نہیں۔ اگر تم واقعی انہیں کمزور کرنا چاہتے ہو تو ان کے کھانے کے ذریعے کو ٹھیک کرو۔
برے خیال اس وقت کمزور ہوتے ہیں جب تمہاری صلات مستقل ہو جائے، کیونکہ نماز تمہارے ذہن کو اللہ سے جوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ وسوسہ، تیز چیخنے کی ضرورت نہیں، بس خاموشی سے کہو تم حکم جاری کر رہے ہو اور شیطان اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں یہ جملہ اس لیے استعمال کرنے کو کہا کیونکہ یہ وسوسہ دینے والے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے ریڈیو بند کرنا، آواز بحث نہیں کرتی، بس بند ہو جاتی ہے۔ تیسرا، ریپلیسمنٹ۔ لوگ یہ حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خیال سے نہ لڑو، ایک چھوٹی توجہ کی تبدیلی کافی ہے۔ قرآن آہستہ چلاؤ، الحمدللہ ایک بار کہو، پوزیشن بدلو، سکرین سے دور چلو، ایک چھوٹا اچھا عمل کرو۔ دل جو کچھ کھاتا ہے وہی استعمال کرتا ہے۔ اگر ان پٹس گندی ہوں تو خیالات گندے ہوں گے، اگر ان پٹس صاف ہوں تو خیالات سکون میں ہوں گے۔ تمہارا دل صاف نہیں رہ سکتا اگر تمہاری آنکھیں اور کان صاف نہ ہوں۔ یہی اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے، نہ صرف خیالوں سے لڑنا بلکہ ان چیزوں کو بھوکا مارنا جو انہیں پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث تمہیں صاف سننی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں وسوسہ آئے، جب تک وہ اسے زبان نہ دیں یا عمل نہ کریں۔ یعنی خیال خود گناہ نہیں۔ اللہ میرے ذہن کی حفاظت کر، میرے دل کو پاک کر، اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑ۔ اور یاد رکھو، تم اپنے خیالات نہیں ہو، تم وہ ہو جو ان سے لڑ رہے ہو۔ ہر بار جب تم وسوسہ مسترد کرو، ہر بار جب تم تاریک خیال سے منہ موڑو، ہر بار جب تم اپنی خواہش پر اللہ کو ترجیح دو، یہ شمار ہوتا ہے۔ اللہ ان پوشیدہ جنگوں کو دیکھتا ہے جن کے بارے میں کوئی اور کبھی نہیں جانے گا۔ اگر یہ مددگار ثابت ہوا تو شیئر کر دو۔ کوئی اور اس وقت اپنے خیالات میں ڈوب رہا ہے، اور یہ اس رسی کی طرح ہو سکتی ہے جو اسے واپس کھینچ لے اگر وہ اللہ کے قریب ہو جائے تو۔ یہ حقیقت کہ تم ان خیالات سے نفرت کرتے ہو، یہ حقیقت کہ تم یہ دیکھ رہے ہو، یہ ثبوت ہے کہ تم سو نہیں رہے، تم لڑ رہے ہو، اور اللہ اس لڑائی کے ہر سیکنڈ کو دیکھ رہا ہے۔ جاتے جاتے یہ کہو میرے ساتھ، خاموشی سے بھی دل میں، یا اللہ میرے ذہن کی حفاظت کر، میرے دل کو پاک کر، اور مجھے ایک لمحے کے لیے تنہا نہ چھوڑ۔